اس قیمتی زندگی میں سب سے قیمتی لمحات وہ ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی مقصد حیات ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب عبث اور بیکار ہے۔ جب کسی کو دیکھیں کہ آپ اپنے خالق کو یاد کر رہا ہے سبحان اللہ، تو سمجھ لیں کہ یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا عقل مند ہے۔ واہ 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 واہ۔ اگر کسی کو دیکھیں کہ 50 کروڑ روپے کی بلڈنگ تعمیر کر رہا ہے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس سے بڑا احمق اور نادان کوئی نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کام کا انجام صرف زوال اور زوال ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر کسی کو دیکھیں کہ مسجد میں وہ 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند سب سے بڑا کام کر رہا ہے، واہ 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 واہ۔ چونکہ مقصد حیات ہی ہے اپنے مالک کی عبادت کرنا، بے شک۔ اپنے خالق کا ذکر کرنا۔ آج دنیا میں اسی چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ جو مقصد حیات ہے، جو کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہی کام سب سے کم ہو رہا ہے، اور جس کام کے لیے ہم نہیں آئے ہیں وہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم فٹ بال کھیلنے نہیں آئے ہیں، آج وہ کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم کرکٹ کھیلنے نہیں آئے ہیں مگر یہ کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم ناچنے کودنے نہیں۔ کبھی پریشان نہ ہو کہ بمبئی میں فلم انڈسٹریز کے پیچھے اربوں خربوں روپے لوگوں کے خرچ ہو رہے ہیں۔ کبھی پریشان نہ ہو کہ نیتا کی آمد پہ 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے۔ کبھی آپ رنجیدہ نہ ہو کہ کسی ایک قوال کے نام پہ لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ آپ پریشان نہ ہو کہ ایک ناچنے والی کے نام پہ 2 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ آپ جان لیں کہ کثرت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس لیے وہ جہنم کا کام کر رہے ہیں۔ جب صرف 1% آدمی جنت جائے گا تو 1% کی تعداد تو بہت کم ہے۔ جہاں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں جہنم کے نام پہ، جنت کے نام پہ مختصر سے مٹھی پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ مبارکبادی کہ مستحق ہیں کہ آج یہاں ناچنے کودنے نہیں بلکہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے سجانے کے لیے آ گئے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے گناہوں کا داغ مٹانے کے لیے کیا آ بات گئے، ہے، سبحان اللہ۔ اپنے لیے جنت جانے کا سامان کرنے آ گئے ہیں، اور آج لچوں لفنگوں کے ساتھ نہیں فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت۔ سبحان اللہ۔ بہت لچوں کے ساتھ بیٹھا، بہت لفنگوں کے ساتھ بیٹھا، بہت تماشا بینوں کے ساتھ بیٹھا۔ صبح سے لے کے شام تک وہی کام ہی ہم لوگ کرتے ہیں۔ چائے کی دکان پہ اچھے لوگ کم رہتے ہیں، برے لوگ زیادہ رہتے ہیں، اس لیے چائے کی چسکی کے ساتھ غیبت کی جاتی ہے اور غیبت سنی جاتی ہے، چغل خوری کی جاتی ہے اور چغل خوری سنی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ سنا جاتا ہے۔ ہم لوگ بازار میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ بازار سب سے بری جگہ ہے اس دھرتی کی، جہاں سب سے زیادہ کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جہاں دوسروں کے ساتھ فریب کیا جاتا ہے۔ بازار بہت گھومے، چوک پہ بہت بیٹھا، دور کھڑے ہو کر ڈی جے کا تماشا بہت دیکھا، خوب دور کھڑے ہو کر ڈانس کو دیکھا۔ کبھی اس طرح کی پاکیزہ محفل میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی۔ سبحان اللہ، اس طرح کی محفلوں کو چاروں طرف سے اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں 2 گھنٹے گزارنے کے بعد جب بندہ یہاں سے نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ غموں کا ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج تک سینہ جس خوشی کے ترس رہا تھا وہ خوشیاں جو فلم ہال میں 3 گھنٹہ بیٹھنے میں نہیں ملی، وہ خوشیاں جو چائے پان کی دکان پہ غیبت اور جھوٹ میں نہیں ملی، وہ خوشیاں جو شراب پینے اور ناچ گانے میں نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالی وہ خوشی اس طرح کی پاکیزہ محفلوں میں رکھ دیتا ہے۔ جب بندہ یہاں سے لوٹتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے آج کوئی اچھا کام کیا، ان کے چہرے پہ ایک نور سا قائم ہو جاتا ہے کہ میں نے آج نورانی محفل میں اپنے سینوں کو روشن کرنے کا سامان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کی زندگی میں سچی خوشی عطا فرمائے آمین۔ کہ آپ نے آج فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر عالموں کا چہرہ دیکھ کر اپنی آخرت سجانے کی آپ نے فکر کی۔ واہ واہ واہ۔ میں داد دیتا ہوں احتشام بھائی کو اور ان کے تمام بھائیوں کو جو اپنے والد گرامی کے نام پہ انہوں نے جنتی محفل منعقد کی۔
علاقے کے لوگوں کو بولا کہ یہ نہیں بولا آج آ جائیں، آج ہم نے بمبئی کے ایکٹر کو بلوایا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ آپ آ جائیں، میں نے انیس صابری قوال کو بلایا ہے، آپ لوگ جمع ہو جائیں، میں نے سچن تندولکر اور صاحب دھونی کو بلایا ہے، آپ یہاں آ جائیں، میں نے دلی کے بڑے نیتا کو بلایا ہے۔ نہیں، انہوں نے پوسٹر کے ذریعے آپ کو خبر دی کہ آپ آ جائیں، میں نے ایک نائب پیغمبر کو بلایا، سبحان اللہ، میں نے ایک نائب رسول کو بلایا، وہ کیمسٹری نہیں پڑھے گا، وہ کوئی ناول اور افسانہ نہیں پڑھے گا، ہم نے ناول میں خوشی تلاش کی نہیں ملی، ہم نے افسانہ خوب پڑھا مگر غم بڑھتا گیا، ہم نے گانے خوب سنے مگر غم بڑھتے چلے گئے، ہم نے خوب فلمیں دیکھی مگر مصیبتیں بڑھتی چلی گئی، ہم نے خوب شراب پیا مگر مصیبتیں بڑھتی چلی گئی، ہم نے انجوائے کرنے کے لیے طرح طرح کے سامان اور آلات کا استعمال کیا، 24 گھنٹے موبائل میں نے چلایا، واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ گندی تصویریں دیکھی مگر بے چینی کی آگ بڑھتی چلی گئی۔ ایک بھی بندہ نہیں ملے گا جو بولے کہ میں 3 گھنٹہ فلمیں دیکھنے کے بعد آیا اور مجھ کو دلی خوشی مل گئی، میں سارا غم دنیا کا بھول گیا، ایک بندہ نہیں ملے گا، چونکہ جس چیز ہمیں غم بڑھانے والی ہے وہ غم گھٹانے والی کبھی نہیں ہو سکتی۔ شراب حرام ہے، اس میں کبھی بھی علاج نہیں ہے، اگر کوئی بولتا ہے کہ میں شراب کا ایک گلاس پی کے میری بیماری دور ہوگی، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، چونکہ اللہ نے حرام چیزوں میں شفا رکھا ہی نہیں۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ میں نے فلم دیکھ کر موبائل چلا کے مجھ کو انجوائے مل گیا، انجوائے وقتی طور پر 2-4 منٹ کی خاطر، 2-4 منٹ کی خوشی، پھر ہمیشہ والا غم آ جاتا ہے۔ لیکن احتشام بھائی نے آپ کو بلایا، چلو آج نہ فزکس سننی ہے، نہ کیمسٹری سننی ہے، نہ بایولوجی سننی ہے، نہ افسانہ سننا ہے، نہ دا ٹائمز آف انڈیا کی خبریں سننی ہے، نہ دینک بھاسکر کی خبریں سننی ہے، آج چلو جو اپنے مالک کا کلام ہے وہ قرآن سننا ہے، جو مصطفیٰ کی حدیث سننی ہے، اور ہمیں رنج بڑھانے کا نہیں بلکہ جنت جانے کا طریقہ سیکھنا ہے، اس دنیا میں اس جنت کی جھلک کیسے ملے گی وہ سلیقہ حیات سیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے آپ کو بلایا ہے کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمارے لیے کیا کہا گیا، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں خوشی کی تلاش میں، مگر خوشیاں ہم سے بھاگی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آؤ جو دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، جو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، ان کی بات سنتے ہیں۔ فلم کا ایکٹر جھوٹ بولتا ہے وہ چھوٹا ہے، دلی کا نیتا وہ جھوٹ بولتا ہے وہ چھوٹا ہے، ہمارے گاؤں سماج کے پڑھے لکھے انجینئر اور ڈاکٹر وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ اس دھرتی کا سب سے سچا انسان، جو سچوں کا سردار، جن کی زبان پہ کبھی جھوٹ جاری نہیں ہوا، جن کی زبان پہ کبھی کوئی فضول کوئی جاری نہیں ہوئی، جو جب بھی وہی بولا جو ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ جب بھی بولا جو اللہ کے کلام کی تشریح اور توضیح کو بولا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ مصطفیٰ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتے، یہ وحی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ سچے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ذات گرامی، ان سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا، اور اللہ کے بنانے سے اللہ کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ایسا مہانتم انسان جس کی تعریف صرف ایک مولانا ایک پیر ہی نہیں کرتا ہے، ایسا مہان انسان جس کی تعریف آج ہندوستان کے فلاسفر ہی نہیں کرتے ہیں۔ 7 سمندر پار امریکہ اور یورپ کا دانشور اپنا دل رکھ کر، دل نکال کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ایسا دانشور، جس دانشور کو ہم آج عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جس مائکروفون میں میں بات کر رہا ہوں، یہ مائکروفون ہندوستان کے 150 کروڑ لوگوں میں سے کسی نے نہیں بنایا ہے، نہ ہندوستان کا کوئی برہمن بنایا ہے، نہ کوئی راجپوت بنایا ہے، نہ ہندوستان کا کوئی پٹھان بنایا ہے، نہ کوئی شیخ بنایا ہے، نہ ہندوستان کا کوئی دلت اور ہریجن بنایا ہے، نہ ہندوستان کا کوئی انصاری اور منصوری بنایا ہے۔ یہ مائکروفون 7 سمندر پار کا ایک شخص ہے، ڈیوڈ ہکس، جس نے کئی سال تک دماغ جلا کر ایک ایسا آلہ تیار کیا کہ بندہ ایک کمرے میں بولے اور 10 کلومیٹر دور تک اس کی آواز پہنچ جائے، وہ تنے تنہا مسجد میں اذان دے اور 5 کلومیٹر دور تک اس کی اذان کی آواز پہنچ جائے۔ یہ کتنا زبردست آلہ بنا کے ہماری مسجدوں کو انہوں نے زینت بخش دی کہ اذان دینے والا مؤذن پہلے 25 گھروں تک اپنی آواز پہنچاتا تھا، اور آج کئی لاکھ لوگوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ
بنانے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک کرسچن ہے، وہ ہندوستان کا نہیں ہے، 7 سمندر پار کا ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے جس نے آج حرمین شریفین کی دونوں مسجدوں میں شاندار مسجد مائکروفون کا جو سسٹم ہے وہ ایک یہودی اور نصرانی کا دیا ہوا ہے۔ ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں میں جہاں اذان ہو رہی ہے، جمعہ کے دن خطاب ہو رہا ہے، اور سیرت کے جلسوں میں روزانہ جو کئی لاکھ لوگ، کئی کروڑ لوگ واعظ اور نصیحت سن رہے ہیں، یہ کوئی ہندوستان اور عرب کا کوئی شخص نہیں بنایا بلکہ 7 سمندر پار کا انسان بنایا ہے۔ تو جس نے ہوائی جہاز دیا وہ بھی 7 سمندر پار کا ہے، جس نے ایٹم بم کا فارمولا دیا آٹو ہان وہ بھی 7 سمندر پار کا ہے، جس نے ہمارے ہاتھ میں موبائل اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ دیا وہ بھی اسی 7 سمندر پار کا ہے، جس نے ہمارے گھر کا جنریٹر، ہمارے گھر کا 2 ویلر، ہمارے گھر کا 4 ویلر، ہمارے ملک کی ٹرینیں یہ دیا وہ 7 سمندر پار کا ہے۔ کتنا دماغ رکھتا ہوگا وہ جس نے ہمیں ہوائی جہاز دے دیا، کتنا دماغ رکھتا ہوگا وہ جس نے ہمیں ٹرین دے دیا، کتنا بڑا برین اس کے پاس ہوگا جس نے ہمیں کمپیوٹر دے کر 50 دکانوں کو ایک وقت میں ڈیل کرنے کا ایک زبردست آلہ عطا کر دیا۔ 50 شہروں میں 50 مارکیٹ ہے اور میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور تمام دکان سے میں جڑا ہوا ہوں، کہاں کون کسٹمر آ رہا ہے، کہاں کتنے کی بکری ہو رہی ہے، کہاں کتنا کا منافع ہو رہا ہے، کہاں کتنا مال ہے، کتنا مال گھٹ رہا ہے۔ کس نے اس دنیا کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بدل دیا؟ یہ کیمرہ دینے والا، یہ صاف ویڈیو اور آڈیو دینے والا، یہ فوٹوگرافی کا فن دینے والا، یہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو دینے والا اسی 7 سمندر پار کا آدمی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کا فائدہ کروڑوں اٹھا رہے ہیں اس کا دماغ کتنا بڑا ہوگا، اس کی بات کتنی وزنی ہوگی۔ یہ دلی کے کچھ بندر جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کیا تم نے ہوائی جہاز دیا ہے، کیا تم نے ٹرین دیا ہے، کیا تم نے لیپ ٹاپ دیا ہے، کیا تم نے مائکروفون دیا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ تم کو تو گالی سے فرصت نہیں تو کیا ہوائی جہاز بنائے گا؟ تم کو گندی سوچ سے فرصت نہیں تو کیا دنیا والوں کو ٹیلی ویژن دے گا، کیا دنیا والوں کو کمپیوٹر دے گا؟ جو نگیٹو سوچ رکھتا ہے اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اس کا جگر چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی جو ہمیشہ منفی سوچتا رہتا ہے، غلط سوچتا رہتا ہے اور غلط پہلو پہ نظر رکھتا ہے، اس کا دل کالا ہوتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ہر بات کالی ہوتی ہے۔ جس نے پیغمبر اعظم کو نہیں پہچانا وہ ہے کالا، وہ ہے اندر سے گھٹا ہوا، وہ ہے منفی سوچ رکھنے والا۔ لیکن جس نے ہوائی جہاز دیا وہاں کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جس نے دنیا کو ٹرین دیا اس سرزمین کا ایک شخص مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو ہمیشہ گندی بات سوچتا ہو وہ چھوٹا آدمی کیا بول رہا ہے اس پر کان نہ دھرا جائے، یہ دیکھا جائے کہ امریکہ کا ویگیانک کیا بول رہا ہے، یورپ کا دانشور کیا بول رہا ہے، وہاں کا فلسفر کیا بول رہا ہے۔ دلی کا بندر مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا چھوٹا ہے، اور امریکہ کا فلسفر کہتا ہے I cannot find any other man in history like محمد۔ میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں۔ حضور کی زندگی لاجواب، حضور کا فرمان لاجواب، حضور کے ارشادات لاجواب، حضور کی تعلیمات لاجواب، آقا علیہ السلام نے کی شکشا لاجواب، ان کے گائیڈ لائنز لاجواب۔ وہ کہتے ہیں جہاں آج ویگیانکوں کی نظر گئی ہے وہاں نظر مصطفیٰ کی 1400 سال پہلے چلی گئی ہے۔ اس دھرتی کا سب سے لاجواب انسان محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ اسی 7 سمندر پار کا ایک دانشور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے جس نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں جو کچھ کہا وہ دلی کا درندہ دیکھتا رہ جائے، یا دلی کی چھوٹی ذہن رکھنے والی کتیا جس کی نظر صرف روٹی پہ رہتی ہے تاکہ میں نبی کو گالی دوں، پارٹی میں میرا قد اونچا ہو جائے اور میں MLA بن جاؤں، میں MP بن جاؤں، میں پیسے کماؤں۔ جس طرح کتے کی نظر ہر وقت ہڈی پہ رہتی ہے اسی قدر دنیا داروں کی نظر ہر وقت پیسے پہ پڑی رہتی ہے۔ یہ دلی کی بندریا کیا جانے مصطفیٰ کس کا نام ہے، یہ دلی کے جانور کیا جانے مصطفیٰ کس کا نام ہے۔ جو ہوائی جہاز دے رہا ہے، جو جنریٹر دے رہا ہے، جو ہیلی کاپٹر دے رہا ہے، جو پرنٹنگ پریس دے رہا ہے، جو AC کولر کا فارمولا دے رہا ہے، وہ پڑھا ہے جس کی کتاب ہندوستان کی یونیورسٹی میں چل رہی ہے۔ اس امریکہ کا دانشور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کیا بول رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ یا دلی کے بندر کی
کی کہانی سن کے مسلمان مایوس نہیں ہوگا، اس کتیا کی بات سننے کے بعد مسلمان کبھی دل برداشت نہ ہوگا۔ اس کی اوقات کی کیا ہے؟ یہ صرف کی اوقات ہے کتے کی نظر ہڈی پر، میں ان کی باتوں کو پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کی باتوں کو پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، اس کے چہرے پہ تھوک پھینک رہا ہوں۔ امریکہ کا ایک دانشور جہاں سے ہوائی جہاز آ رہا ہے، جہاں سے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، جہاں سے جنریٹر آ رہا ہے، جہاں سے مائکروفون آ رہا ہے، جہاں سے کمپیوٹر آ رہا ہے، جہاں سے ہمارے دروازے کا بائک اور سائیکل جیسی سواری آ رہی ہے، سب کچھ تو وہ دے رہا ہے۔ اصل دانشور وہاں کا وہ کیا کہتا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ؟ میں نے پتہ لگانا چاہا اس دھرتی کا سب سے مہان انسان کون ہے۔ جو مہان ہوگا اس کے فارمولے میں مہانتا ہوگی، اس کے اصول میں بڑائی ہوگی، اس اصول سب کے لیے لابھدایک ہوگا، ان کی زندگی دوسروں کے لیے پرکاش واہک ہوگی، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد سب کی زندگی میں نور پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں پتہ لگاؤں گا کہ 1000 کروڑ کی آبادی والی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کون ہے، سب سے زیادہ سفل تم انفروز کون ہے، سب سے زیادہ سکسسفل انسان کون ہے۔ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہا، انہوں نے کہا میں پتہ ہی لگاؤں گا اس سچائی کا۔ انہوں نے ساری دنیا کی ہسٹری جمع کی، اولڈ ہسٹری جمع کی، انہوں نے ماڈرن ہسٹری جمع کی، پراچین اتہاس کی کتابوں کو جمع کیا، اور انہوں نے آدھونک اتہاس کو جمع کیا۔ پراچین جو اولڈ ہسٹری ہے، آدھونک جو ماڈرن ہسٹری ہے، دنیا کے تمام ممالک کی ہسٹری جمع کی، اپنی لائبریری میں اپنے آپ کو قید کر دیا، اس میں بندی بنا دیا، صبح شام رات دن کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، امریکہ کی اتہاس کا مطالعہ کیا، ہندوستان کی اتہاس کا مطالعہ کیا، 200 سے زائد ممالک کی تواریخ کا مطالعہ کیا، تو اپنے آپ کو اس کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ میں پتہ لگا کے رہوں گا کہ اس دھرتی کا سب سے کامیاب ترین انسان کون ہے۔ یہ تو ہی صحیح ہے کہ فلم کا کامیاب ایک ہے، راجنیتی کا کامیاب ایک ہے، صاف دھرم کی دنیا کا کامیاب ایک ہے، سوسائٹی کی دنیا کا کامیاب ایک ہے، لٹریچر کی دنیا کا کامیاب یہ ہے، مگر وہ شخص جو تھوری روئے زمین کا سب سے کامیاب ترین انسان ہوا ہو، جس کے پیغامات میں ہندوستان والوں کے لیے بھی لابھ برد باتیں ہوں، جن کی شکشاؤں میں امریکہ والوں کے لیے بھی ایک شاندار اصول موجود ہو، جو ہر ملک کے لیے مفید ہو، جو ہر زبان کے لیے مفید ہو، جو ہر علاقے کے لیے مفید ہو، جو ہر صدی کے لیے مفید ہو، جو قیامت تک جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک کے سارے انسانوں کے لیے مفید ہو۔ میں اس انسان کو تلاش کروں گا اور تلاش کر کے رہوں گا۔ جو محنت کرتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو بیٹھ کے صرف پلان بناتا ہے محنت نہیں کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنا ایک پلان بنائے اور پلان کو حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک اپنے آپ کو اس کے لیے ڈونیٹ کر دے۔ مجھے دنیا کا ہندوستان کا سب سے بڑا بزنس مین بننا ہے، بولنے سے کام نہیں چلے گا، آدمی کو بزنس مین بننے کے لیے محنت کرنی ہوگی، رات میں جاگنا ہوگا، دن میں پریاس کرنا ہوگا، اس کو اس بزنس کی لائن کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، کس نے کون سا ٹرپ اختیار کیا جو کامیابی حاصل کی اس ٹرپ کو جاننا پڑے گا۔ آدمی جو مجنون ہو جاتا ہے وہ ضرور ایک دن بہت بڑا بزنس مین ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کا دھیرو بھائی امبانی مزدور بن کے امریکہ گیا تھا، وہاں کی ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا، لیکن کسے خبر تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ امریکہ میں مزدوری کرنے والا ہندوستان کے 150 کروڑ کی آبادی والے ملک کا سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ کوئی نہیں جانا تھا، اس نے ہمت نہیں ہارا، رات دن ایک کر دی، امریکہ میں نوکری کی، نوکری کرتے کرتے دماغ چلا کر بزنس کرنے کا انہوں نے کی لائن پکڑی، دھیرے دھیرے وہ ہندوستان میں چھوٹا سا پلان بٹھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال کے بعد ہندوستان کا دھیرو بھائی امبانی سب سے بڑا مالدار بنا، اس کا بیٹا مکیش امبانی سب سے بڑا مالدار بنا، ایک معمولی سی فیکٹری ڈالنے والا اڈانی، اس کا ایک پلان تھا مجھے ہندوستان کا اول نمبر کا مالدار کیسے بننا ہے۔ انہوں نے اس چھوٹی سی فیکٹری سے سنتوشٹی حاصل نہیں کی، ایک بڑا پلان تھا، ورکر کو خوش رکھا، انہوں نے نئی نئی جگہوں کو تلاش کیا، کہاں کون سا بزنس کامیاب ہو سکتا ہے۔ گجرات سے باہر وہ نکلا، وہاں انہوں نے اپنا پلان بٹھایا، ورکروں کا دل جیتا، انہوں نے پہلے پیسے جو غریبوں کا خون چوس کے کمانا نہیں چاہا، غریبوں کو پیسے بانٹ کر دل خوش کر کے تاکہ وہ زیادہ کام کرے اور میرا پروڈکشن زیادہ ہو۔ انہوں نے ایک دن ایسا آیا ہندوستان کے راج نیتاؤں کو خرید لیا تاکہ ان کے مفاد کا بل وہ پاس کرے پارلیمنٹ میں، جب اس کے پیسے پارٹی میں لگیں گے تو پارٹی والا ان کے مفاد کے لیے بل پاس کرے گا۔ نیتا الیکشن میں کھربوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یا اسی پیسے ادھوگ پتی کے یہاں سے آئیں گے جن ادھوگ پتی کے
فائدے کا کام وہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بل پاس کرتے کرتا ہے، وہ کروڑوں روپے پارٹی فنڈ میں چندہ دیتا ہے جسے الیکشن لڑا جاتا ہے۔ اڈانی آج ہندوستان کا نمبر 1 کا مالدار ترین انسان بن گیا، اور مکیش امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، تو دھیرے دھیرے ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار بن گیا۔ مالدار بننے کے لیے، IAS آفیسر بننے کے لیے، ایک بزنس مین بننے کے لیے جنون چاہیے۔ یہ دنیا اسٹرگل کی جگہ ہے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں چاروں طرف ایک عالم اسباب ہے، یہ دینے والا اللہ ہے، لیکن کسی نہ کسی سبب سے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دینا چاہتا، میں دوں گا، مگر تو کھیت میں چلا جا، پہلے ہل چلا، اس میں دانا ڈال، پھر وہ دانا سڑ کے وہاں سے پودا کیسے نکلے گا میرا کام ہے، اس پودے میں بالیاں کیسے نکلیں گی وہ میرا کام ہے، پھر وہاں سے دانا کیسے نکلے گا وہ میرا کام ہے۔ تم پہلے گھر سے نکل جا اور کھیت میں ہل چلا اور وہاں دانا ڈال دے، اس دانے کو سڑا کے 50 دانے والی بالیوں میں تبدیل کر کے میں تیری روزی کا انتظام میں کروں گا۔ تو گھر سے باہر نکل جا، تو دکان میں بیٹھ جا، 8 گھنٹے دکان میں بیٹھنے کے لیے تو گھر سے نکل جا، اور بیٹھ جا کے گورا چوکی میں، بیٹھ جا گونڈا میں، بیٹھ جا لکھنؤ میں، 8 گھنٹے دکان میں بیٹھ۔ کبھی میں دکان شٹر کا کھلتے ہی 5 دن کی روزی میں تم کو دے دیتا ہوں، کبھی دن بھر تو مایوس اور اداس رہتا ہے، اور رات میں جب شٹر لگا کے گھر جانے کا موڈ بناتا ہے، اس وقت تک بکری نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی شٹر تم نے ڈاؤن کیا، میں تمہارے پاس 10 دن کی روزی بھیج دیتا ہوں۔ ایک گراہک آتا ہے، کہتا مجھے سخت ضرورت ہے، شٹر کھول کے سامان مجھے دے دے۔ شٹر کھولتا ہے، وہ دن بھر بیٹھا تھا، چہرہ سوکھ رہا تھا، لیکن شٹر بند کرنے کے بعد اللہ نے اس کی روزی بھیج دی۔ 1 مہینے کا نفع 1 گھنٹے کے اندر میں اللہ اس کو دے دیا۔ تو اللہ کہتا ہے زمین پہ پھیل جا، تو پھیل جا، زمین پہ بیٹھ بیٹھ کے پلان مت بنا، یعنی تو کوڑی مت بن۔ کوڑی آدمی کرسی پر بیٹھ کے پلان بناتا ہے، وہ فرق نہیں کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میرا بیٹا DM بن جائے، وہ سوچتا ہے میرا بیٹا بمبئی میں بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہو جائے۔ سوچنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے فیصلہ کر، سوچ پہلے، اس کے بعد قدم بڑھا دے، محنت کر اور بھروسہ اللہ پہ کر، کامیابی قدم چومے گی۔ نہیں دیکھا ایمان لانے کا فائدہ ہے اللہ جنت دے گا مرنے کے بعد، مگر کوئی مومن اگر دنیا میں نہیں پڑھے گا تو اس کا بیٹا DM نہیں بنے گا، اس کا بیٹا داروغہ نہیں بنے گا، اس کا بیٹا SP نہیں بنے گا، اس کا بیٹا IAS آفیسر نہیں بن پائے گا۔ اجمیر میں جا کر کے کیمپ میں کر دوں اور کہوں گے بابا آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، میرے بیٹے کو DM بنا دیجئے، غریب نواز کے آستانے پہ میں 40 دن 40 مہینہ رہ جاؤں، اور اب میرا بیٹا پڑھے لکھے نہیں، اور میں بولوں کہ بابا میرے بیٹے کو DM بنا دیجئے۔ غریب نواز قبر انور سے نکل کر 2-4 تماچا اس کو ماریں گے ظالم۔ یہ دنیا کا سارا سسٹم اللہ رب العزت کے قانون سے چل رہا ہے۔ روزانہ سورج اگتا ہے، روزانہ سورج ڈوبتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ اگتا ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 سال کے بعد چلنے لگتا ہے، پھر بولنا شروع کرتا ہے، 18 سال میں میچور ہوتا ہے، 40 سال تک جوان رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ پیدا ہوا تھا 80 سال 90 سال کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، پیدا ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، مر جانا، پودے کا نکلنا، میچور ہونا، پھل دینا، پھر اس پودے کا سوکھ جانا، سورج کا نکلنا، انجان منزل کی طرف دوڑنا، پھر غروب ہو جانا، وقت پہ جاڑے کا سیزن آنا، گرمی کا موسم آنا، برسات کا موسم آنا، یہ سارا کام سسٹم سے چل رہا ہے۔ تو بغیر سسٹم کے کیسے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا DM بن جائے؟ اجمیر میں مزار پہ بیٹھنے کے بعد DM بنتا ہے کیا؟ کہ اپنے بچے کو کالج میں پڑھا، اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا، اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھا، اپنے بچے کو بول 18 گھنٹہ پڑھنا پڑے گا، 10 گھنٹہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، 5 گھنٹہ اسکول میں پڑھے، 10 گھنٹہ گھر میں پڑھے، مجنون بن جائے، کھانا پینا کم کرے، پڑھائی زیادہ کرے، اس کے بعد آ جا اجمیر، یہاں آ کے دعا کر اللہ سے، الہی میں نے بیٹے کو میٹرک کروایا، گریجویشن کروایا، میں نے PG کروایا، میرا بیٹا 18 گھنٹے پڑھتا ہے، یا اللہ غریب نواز کی قبر انور کا مسئلہ ہے، میرے بیٹے کو کامیاب بنا دے۔ ادھر سے تمہارے بیٹے کی محنت چلے گی، ادھر غریب نواز کی دعا اٹھے گی، کامیابی قدم چومے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، علامہ شہریار صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔
دنیا کا سارا کام سسٹم سے چلتا ہے. زندہ باد. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اللہ کہتا ہے پاکی بیان کر اپنے بڑے رب کی جس رب نے چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. دنیا کا سارا سسٹم، ندی نالے کا نظام، آفتاب کا نظام، پہاڑ کا نظام، جنگل کا نظام. اگر یہ جنگل نہ رہے تو آکسیجن مجھ کو کہاں سے ملے گی؟ اگر یہ جانور نہ رہے تو دودھ اور گوشت مجھے کہاں سے ملے گا؟ اگر یہ درخت نہ رہے تو مجھے پھل فروٹس کہاں سے ملیں گے؟ اگر یہ زمین سے گھاس نہ نکلے تو میرا جانور کیا کھا کے زندہ رہے گا؟ جب جانور زندہ نہیں رہے گا تو دودھ کہاں سے ملے گا؟ گوشت کہاں سے ملے گا؟ اس کا چمڑا، اس کے چمڑے سے بنے ہوئے سامان مجھ کو کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے دنیا کا کوئی بھی سامان برباد نہیں ہے، چاہے گھاس ہو، چاہے درخت کے سوکھے پتے ہوں یا جانور کے پیٹ سے نکلنے والا گوبر ہو. دنیا کی ساری چیزوں پہ غور کر، ایک حکمت سمجھ میں آئے گی. جو آدمی سے بیٹھ کے بولتا نہیں نہیں اللہ چاہے گا تو میں ڈی ایم بن جاؤں گا، اللہ چاہے گا تو سب کچھ مل جائے گا، یہ تو بات سچ ہے مگر تیرا انداز جھوٹ بول رہا ہے. یہ بات سچ ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، مگر تو جو بولتا ہے تو جھوٹا ہے. اس لیے جھوٹا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ تو نہیں کر رہا ہے. اللہ چاہ لے اس پتھر میں انگور نکل جائے، لیکن کیا نکلتا ہے؟ کیا نہیں نکلتا ہے. اللہ چاہے تو بغیر سیجن کے آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے، لیکن کیا نکلتا ہے؟ کیا نہیں نکلتا ہے. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے چونکہ اللہ کو طاقت ہے، اللہ کو قدرت ہے. اللہ چاہ لے تو آم کے پیڑ سے سیب نکال دے، سیب کے پیڑ سے سنترا نکال دے. اللہ چاہے میں دکان نہیں بھی جاؤں تو میں بولوں اللہ چاہے گا تو دکان دن بھر میں چل بھی جائے گی اور دن بھر کا منافع میرے گھر میں دوڑ کے آ بھی جائے گا اور میں اسے گن کے آرام سے پلنگ پہ میں سو جاؤں گا. اللہ چاہے گا تو سب ہو جائے گا. وہ یہ بولے گا لیکن ایک ایک پیسہ کو ترس جائے گا چونکہ اللہ کے سسٹم کا وہ فالو نہیں کر رہا ہے. یا بول تو رہا ہے دکان خود سے نہیں چلتی ہے، دکان سے چل کے پیسہ گھر نہیں آتا ہے اور یہ پیسہ گن کے نہیں سوتا ہے. یہ دانے دانے کو ترس جائے گا. ایک روپیہ کی خاطر دوسروں کے سامنے بھیک مانگے گا جو محنت نہیں کرے گا، جو زمین پہ نہیں چلے گا، جو اللہ کے سسٹم کا فالو نہیں کرے گا. اللہ قادر ہے وہ دکان بغیر کھلے ہوئے پیسہ میرے گھر پہنچا دے، مگر یہ اللہ کا سسٹم نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں. اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے لیکن یہ اللہ کا نیم نہیں ہے. اللہ کا نیم کیا ہے؟ تم کو گھر سے نکلنا ہوگا، دکان میں بیٹھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، پھر کتنی روزی ملے گی وہ اللہ کا کام ہے، اللہ دے گا. اللہ کا سسٹم ہے آم کے پیڑ سے آم نکلتا ہے، کھجور کے پیڑ سے کھجور نکلتی ہے، گلاب کے پیڑ سے گلاب نکلتا ہے، ناشپاتی کے پیڑ سے ناشپاتی نکلتی ہے. اللہ چاہے تو آم کے پیڑ سے سیب نکال دے، اللہ چاہے تو سیب کے پیڑ سے کٹہل نکال دے، مگر اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. اللہ کا سسٹم، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے کہ کشمیر میں سیب پھلے گا اور بہار میں آم نکلے گا، بمبئی میں کپاس کی کھیتی ہوگی اور پھر مالیگاؤں سے انگور نکلے گا، ناگپور میں سنترا کی کھیتی ہوگی اور پنجاب میں گیہوں کی کھیتی ہوگی، اتر پردیش میں گنا کی کھیتی ہوگی. یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہر زمین الگ الگ کوالٹی رکھتی ہے. اللہ چاہے تو بہار میں سیب لگا دے اور ایک بھی پیڑ سیب کا بہار میں دکھا دے. اللہ چاہے تو گیہوں کی شاندار کھیتی جہاں کپاس کی کھیتی ہوتی ہے وہاں لگا دے، مگر ایک بھی کھیت وہاں گیہوں کا نہیں ملے گا. اتر پردیش میں آپ چلے جائیں، ہر طرف گیہوں ہے، ہر طرف گنا ہے، ہر طرف مکئی ہے، ہر طرف ہر کی دال کی کھیتی ہے. یعنی یہ کلٹیویشن کا ایریا ہے، یہ ایگریکلچر کا ایریا ہے. آپ شملہ چلے جائیں، برف سے پہاڑ ڈھکا ہوا ہے مگر شاندار سیب کی کھیتی وہاں ہو رہی ہے. آپ کشمیر چلے جائیں، برف سے پہاڑ ڈھکا ہوا ہے مگر اسی برفیلے ماحول سے سیب نکلتا ہے جو صحت بخش ہے. سیب جو روزانہ ایک سیب کھا لے وہ ڈاکٹر کے پاس آنے جانے سے بچ جائے گا. شوگر والا بھی سیب کھائے، ہارٹ والا بھی سیب کھائے، برن ہیمریج والا بھی سیب کھائے، گیسٹرک والا بھی سیب کھائے. سب سیب شاندار ہے. ابھی آم کا سیزن آنے والا ہے، شوگر والا بھی ایک آم ڈیلی کھا لے، ہارٹ ڈیزیز والا بھی کھا لے. غریبوں کا پھل ہے یہ آم. زبردست 1 گھنٹے تک کھیت میں ہل چلائے، پسینہ ایک بکیٹ نکل جائے، اس کے بعد 1 گلاس جوس آم کا پی لے. 1 بالٹی پسینہ نکلنے کے بعد جو بدن سے طاقت گھٹی تھی وہ ساری طاقت کا فلفلمنٹ 1 گلاس آم کے جوس سے ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں آم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سنترا دیا ہے. بس سنترا کے لیے الگ علاقہ ہے، آم کے لیے الگ علاقہ ہے، جو سیب کے لیے الگ علاقہ ہے، کپاس کے لیے
الگ علاقہ ہے. میں چاہوں کہ اللہ چاہے گا تو بہار میں سیب لگا دے گا, اللہ چاہے گا تو لگا دے گا, مگر اللہ کا نیم یہ نہیں ہے. اللہ کا نیم ہے کہ تمہارا آم کشمیر جائے اور کشمیر کا سیب تمہارے پاس آئے, تاکہ کشمیر والا تمہارا محتاج رہے اور تم کشمیر والوں کا محتاج رہو. تو یہ نہ بول کہ I am greater than he, میں اس سے بڑا ہوں. تو یہ مت بول کہ میں اس سے بڑا ہوں. بڑا وہی ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اگر بہار والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو تم کشمیر کا سیب کھانا چھوڑ دے, تم کشمیر کا سیب کھانا چھوڑ دے, گجرات والوں کے کپاس کا استعمال کرنا چھوڑ دے, سورت اور احمد آباد کا کپڑا استعمال کرنا چھوڑ دے. تو بڑا نہیں ہے. اگر گجرات والا بولتا میں سب سے بڑا ہوں, اسے بولا جائے گا کہ ملیح آباد کا آم کھانا چھوڑ دے, بنگال کا آم کھانا چھوڑ دے, کیونکہ جو ملیح آبادی آم ہے وہ تمہارے گجرات میں نہیں ہے. تمہارے پاس کپڑا ہے, تمہارے پاس گنا نہیں, تمہارے پاس کپڑا ہے, تمہارے پاس گیہوں اور باسمتی چاول نہیں. باسمتی دھان کی کھیتی ہوتی ہے بنگال میں, ہوتی ہے آندھرا پردیش میں, جہاں سال میں 3 ٹرم دھان کی کھیتی ہوتی ہے. تو اللہ نے زمین بنائی ہے, اسے معلوم ہے کہاں سمندر رہے گا, کہاں پہاڑ رہے گا, کہاں ریگستان رہیں گے, کہاں سرخیز زمین رہے گی جہاں سے فصل پیدا ہوگی. یہ قدرت کا سسٹم ہے. اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, اور اللہ کا ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم کیا ہے کہ جس طرح کی زمین ہوگی ویسی فصل پیدا ہوگی, جس طرح کی محنتیں ہوں گی اسی طرح کی محنتوں کے مطابق اس کو دیا جائے گا. حضور کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے, ایک قدم تو میری طرف بڑھ جا, میری رحمت تیری طرف 10 قدم بڑھ جائے. پہلے ایک قدم بڑھ تو جا, تو میری طرف چل کے آ, میری رحمت دوڑ کے استقبال کرے گی. تو بولے گا کہ میں بیٹھ کر ہوں میں جنت چلا جاؤں, نہیں ہوگا. اگر تو بولے میں بیٹھ کر رہوں گا میں بزنس مین بن جاؤں, نہیں ہوگا. اللہ کا قانون توڑنے کی وجہ سے سزا یہ ملے گی کہ تجھ کو تانے تانے کو تڑپا دیا جائے گا, پیسے کے لیے ترسا دیا جائے گا, تجھ کو بھکاری بنا دیا جائے گا. اللہ تجھے بھکاری بنانا نہیں چاہتا, تو خود سے بھکاری بنا ہے. تو نے اللہ کا قانون توڑا ہے, اس لیے خود سے تو بھکاری بنا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کے خزانے تجھ کو دے دوں, مگر تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کر لے, اس کے لیے تو اپنے آپ کو قدم آگے بڑھا تو دے. اللہ چاہتا میں تجھ کو جنت دے دوں, وہ جنت کا کام تو کر. فجر کا ٹائم ہے جنت خریدنے کا, تو سویا رہتا ہے. ظہر کا ٹائم ہے جنت خریدنے کا, تو سویا رہتا ہے. عصر کا ٹائم ہے جنت خریدنے کا, تو سویا رہتا ہے. رات بھر اللہ نے 8 گھنٹے تجھ کو دیے تاکہ گہری نیند لے لے. اور سب سے پہلے جب آنکھ کھول کے جب تو بیداری کا مظاہرہ کر تو بازار بعد میں جانا, کھیت بعد میں جانا, سب سے پہلے اس اللہ کی طرف جا جو اللہ 8 گھنٹے کی گہری نیند لینے کا موقع تجھ کو دیا, جس اللہ نے رات بنایا تاکہ آرام سے چین کی نیند لے. اور کل دن بھر جو تو کام کیا تھا ساری تھکاوٹ رات کی نیند دور کر دے, اور دوسرے دن پھر 8 گھنٹہ کام کرنے کے لیے تیرے بدن میں شکتی اور توانائی پیدا ہو جائے. یہی سسٹم ہے نیند کا, یہی سسٹم ہے رات کے بنانے کا. اللہ فرماتا ہم نے رات کو تیرے لیے لباس بنایا ہے تاکہ تو اگلے دن کی اپنے آپ کو تیار کر لے. یہ قدرت کا نظام ہے. جو صبح سویرے نہ اٹھے وہ دن کے 10 بجے اٹھے, وہ اینٹی نیچرل کام کر رہا ہے. اینٹی نیچرل کام کرنے کا مطلب کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے تانے تانے کو ترسا دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی صحت چھین لے گا, اس کے چہرے کا نور چھین لے گا, اس کے جسم کی طاقت چھین لے گا. چونکہ حضور نے کہا ہے, حدیث میں آیا ہے, جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کے چہرے کا نور چھین لیتا ہے. چونکہ سارا نور اللہ نے فجر کے سجدے میں رکھا ہے. صبح کا ٹائم ہوتا ہے, جنت کی ہوا چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی دوا ایک طرف, صبح کی ہوا ایک طرف. یہ پنڈت جی رام دیو جی بھی بولتے ہیں, یہ صاحب دلی ایمز کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, صبح سویرے کی سورگی وایو یعنی وہ جنتی ہوا جو صحت بخش ہوا ہے, وہ ہوا کس کو ملتی ہے؟ جو صبح فجر کے لیے گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف چلا, راستے بھر جنت کی ہوا لگتی رہی. 10 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جو انرجی نہ ملے گی وہ 5 منٹ مسجد جانے میں وہ انرجی مل جائے گی, وہ روحانی طاقت مل جائے گی. وہ ہے جنتی وایو. صبح کی فجر کی نماز کے صدقے میں وہ ہوا مل جاتی ہے. فجر کی نماز میں لگتے ہیں 15 سے 20 منٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں دیا سونے کے لیے 8 گھنٹے, اور اللہ کو سجدہ کرنے کے لگتے ہیں کتنے 8 سے لے کے 10 منٹ, 10 سے لے کے 20 منٹ. تو 8 گھنٹہ گہری نیند لے, اب میری بارگاہ میں آ جا, 20 منٹ تو عبادت کر.
2 رکعت سنت پڑھ, 2 رکعت فرض پڑھ, تو 8 گھنٹے کی گہری نیند کا شکرانہ ادا ہو جائے گا. تو 20 منٹ یہاں لگائے گا, 8 گھنٹے کی نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. اب فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے, ظہر سے لے کے فجر سے لے کے ظہر تک تو زمین پہ پھیل جا, کاشتکاری کر, دکان میں بیٹھ جا, تو بزنس کر. تو اللہ نے جوانی دی ہے, بازو میں طاقت دی ہے, آنکھ میں بینائی دی ہے. سورج ہے, آنکھ ہے, سورج نہ ہو تو پھر دیکھ نہیں پائے گا. سورج رہے, آنکھ نہ رہے, پھر بھی نہیں دیکھ پائے گا. تو دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی چاہیے, دنیا کو دیکھنے کے لیے سورج بھی چاہیے. تو اللہ نے تجھے بینائی بھی دے دی, اللہ نے سورج بھی دے دیا, تاکہ سورج سے اور آنکھ سے دونوں کے کمبینیشن سے تو دنیا کو دیکھ سکے, گراہک کو دیکھ سکے, سودا سلف کو دیکھ سکے, کھیتی باڑی کو دیکھ سکے, بیوی بچوں کو دیکھ سکے, دوست احباب کو دیکھ سکے. جو اللہ 8 گھنٹے تجھے کام کرنے کا موقع دیا, اب بدن تھک چکا ہے, اس کو ایندھن چاہیے, اس کو 2 روٹی چاہیے. تو جس رب نے 8 گھنٹے تیرے بدن میں طاقت دی, تیری آنکھ میں بینائی دی, تجھ کو سورج دے کر احسان کیا, کام کرنے کا موقع عطا کیا. اب کھانا بعد میں کھانا, پہلے جس رب نے 8 گھنٹے کی طاقت دی اس رب کو 10 منٹ نکال کے سجدہ کر لے, ظہر کی نماز پڑھ لے, ظہر کی نماز پڑھ لے, اس 8 گھنٹے کا شکرانہ ادا ہو جائے. ورنہ سورج کی روشنی اللہ چھین لے گا تو کیسے تو دنیا کو دیکھ پائے گا, تیری آنکھ کی بینائی چھین لے گا تو کیسے دیکھ پائے گا. اللہ تبارک و تعالی موسم کو خوشگوار نہیں بنائے گا تو کیسے گھر سے باہر نکل کر سودا سلب بیچے گا اور کھیتی باڑی کرے گا, فیکٹری میں اپنے سامان کی مینوفیکچرنگ کرے گا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. موسم کا خوشگوار رہنا, رات کا آنا, دن کا آنا, اور بدن میں طاقت کا دینا, سورج اور آنکھ کے ملنے کے بعد دنیا کو دیکھنے کا سسٹم بنانا, یہ قدرت کا کام ہے. اللہ رب العزت نے اتنے سارے احسانات دیے. بہت سارے لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے, اس ہاتھ سے وہ مائک نہیں پکڑ سکتا ہے, اس ہاتھ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے, دونوں ہاتھ اس کے کٹے ہوئے ہیں. جب ان کو دیکھ اس کے بعد اس ہاتھ کی نعمت سمجھ کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت تجھ کو دی ہے. تو زمین نہیں ہے تو روتا ہے, مکان نہیں ہے تو روتا ہے, کاروبار تھوڑا سا ٹھپ ہو گیا تو روتا ہے, 50 عاملوں کے پاس جا کے دوڑتا ہے. کیوں دوڑتا ہے عاملوں کے پاس؟ وہ عامل تجھے تو اور ٹھگ لے گا. جو جھوٹا عامل ہے, جو بے نمازی عامل ہے, جو قرآن حدیث سے تعویذ لکھ کے تجھ کو دیتا ہے, جو نماز کا پابند ہے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو عامل تعویذ لکھنا تک نہیں جانتا ہے, وہ سفلی کا کام کرتا ہے, وہ جادو ٹونے سے سہارا لیتا ہے, وہ بھوت اور شیطان کے ذریعے کام کرواتا ہے, وہ صاحب شریر قسم کے جنات کو قابو میں رکھ کر کے وہ تمہارا وہ کام کرتا ہے, جھوٹ بول کے تجھ سے تیرے پیسے لیتا ہے. اس کے پاس تو دوڑ کے جاتا ہے. وہاں کیوں دوڑ کے جاتا ہے؟ مت جا, صبح 2 رکعت سجدہ کر لے اللہ کو, 2 رکعت نماز پڑھ لے, ظہر تک تو ریفریش رہے گا, امن و امان میں رہے گا. جو فجر پڑھ کر کام میں نکلتا ہے وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے. جو ظہر پڑھ کے عصر تک کام کرتا ہے وہ اللہ کے امان میں رہتا ہے. جو عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے وہ اللہ کے امان میں رہتا ہے. اور جو عشاء پڑھ کر سو جاتا ہے, ایک اللہ کی طرف سے محافظ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ, نہ جھوٹے عامل کے پاس جانا پڑے گا, نہ پنڈت جی کے پاس جانا پڑے گا, نہ کسی خرافاتی کے پاس جانا پڑے گا. جو مسجد جائے گا آئے گا, وہ جھوٹوں کے پاس نہیں جائے گا, اس کا مسئلہ ہوتا جائے گا, نماز کا سجدہ اس کے مسئلے کو حل کرتا چلا جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام. اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے بندوں کو, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے, چائے پر دکان پر بیٹھنے کا ٹائم ہے, میرے پاس گھومنے کا ٹائم ہے, میرے پاس عصر سے لے کے مغرب تک مٹر کشتی کرنے کا ٹائم ہے, مگر 10 منٹ کا ٹائم مسجد جانے کا نہیں ہے. اس لیے اللہ کبھی روزی چھین کے سزا دیتا ہے, اللہ کبھی چہرے کا نور چھین کے سزا دیتا ہے, اللہ کبھی بدن سے طاقت کو چھین کے سزا دیتا ہے, اللہ کبھی زلزلہ دے کر مکانات کو زمین میں دھسا کے سزا دیتا ہے. تم نے 25 سال تک گاہی کمائی کی اور تم نے مکان بنایا, اور تم مکان کو تم نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا کہ میں مکان بنایا, میں آرام سے رہوں گا, پی او پی ہے, وال پٹی ہے, گرینائٹ ہے, تم نے سب کچھ لگایا. دوسروں کو دیکھا, وہ مکان جو پہلے دیوار بنتی, چھت بنتی, چونا گردانی ہوتی, رہنے کے قابل ہو جاتا تھا, لیکن آج وہ مکان کا دیوار اور چھت ایک ڈھانچہ ہے, اس سے 10 گنا زیادہ پیسے اس کی فنیشنگ میں لگ رہے ہیں. قرض لے لے کر آدمی اپنے مکان کو سجا
رہا ہے, صاحب پی او پی کر رہا ہے, وال پٹی کر رہا ہے, فال سیلنگ کر رہا ہے, گرینائٹ لگا رہا ہے, ڈور اور ونڈوز لگا رہا ہے, صاحب رویال پینٹ کر رہا ہے. یعنی زندگی کی ساری گاہی کمائی ایک مکان میں لگا دیا. اسی مکان کو اللہ 5 سیکنڈ میں, جو مکان 15 سال میں تیار ہوئے, جو مکان 25 سال کی گاہی کمائی سے تیار ہوئے, 5 سیکنڈ میں اس مکان کو اس کی قبر میں بدل دیتا ہے اللہ. اس مکان کے ملبے میں گھر کے سارے لوگوں کی لاش سڑ جاتی ہے. جس طرح ترکی کے علاقے میں ہوا, ساری دنیا نے دیکھا کہ 10 منزلہ مکان گر گیا, اس کے رہنے والے سارے مکین اس میں ملبے میں دب گئے, لاشیں سڑ گئی, لاش وہاں سے نکل تک نہیں سکی. یہ کبھی کبھی گجرات کے کچھ میں ہوا تھا, یہ کبھی عثمان آباد میں ہوا تھا, یہ کبھی نیپال کے علاقے میں ہوتا ہے, اور کبھی سارا ہندوستان دہل جاتا ہے. اور تاکہ اللہ رب العزت بندوں کو بتا دے, مکان میں تو بنا, مکان تو نے بنا لیا, مگر اللہ سے بے خوف مت بن جانا, مگر اپنے آپ کو بہت عثمان خان مت سمجھنا کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. کامیابی سب سے بڑی ہے جس کام کے لیے تو پیدا ہوا ہے وہ کام کر. اللہ کی عبادت کے لیے تو پیدا ہوا ہے. یہ زمین میں اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے تاکہ یہاں کے مرنے کے بعد تجھ کو ذرے ذرے کا حساب تجھ سے لے گا, پائی پائی کا حساب تجھ سے لے گا. تم نے صبح کیسے گزاری, تم نے شام کیسے گزاری, تم نے رات کیسے گزاری, تم نے دن کیسے گزارا, اس کے بارے میں تم کبھی نہیں سوچتا. مکان بنا لے, گاڑی خرید لے, مکان بنا لے, گاڑی خرید لے, مکان بنا لے, گاڑی خرید لے. اللہ نے گاڑی دے دیا, چہرے کا نور چھین لیا. اللہ نے مکان دے دیا, دل کا سکون چھین لیا. اللہ نے بال بچے دے دیے مگر فرما برداری چھین لی. اللہ نے سماج دے دیا مگر سماج سے محبتوں کو چھین لیا. آج اولاد کے نزدیک والدین کی قدر نہیں رہی, والدین کے نزدیک اولاد کی قدر نہیں رہی. ہائے کروڑوں کا مکان, زندگی میں سکون نہیں ہے, سینے میں آگ لگی ہے. کیوں؟ یہ سامنے والا پڑوسی مجھ سے جل رہا ہے, یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے. جب وہ مجھ سے جل رہا ہوگا تو ہم 50 کروڑ میں اپنی بیٹی کی شادی کروائیں, کبھی مجھ کو خوشی نہیں ملے گی. وہ میری غیبت کر رہا ہے, وہ میری بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہو رہا ہے, وہ 5 آدمی کے بیچ مجھ کو میری غیبت کر کے بولتا ہے یہ حرام کا پیسہ لوٹ کے لایا ہے, کوٹ کے خرچ کر رہا ہے, میں نہیں جاؤں گا تیری بیٹی کی شادی میں. 50 رشتہ دار آ گئے ہیں, خوشی نہیں ہے چونکہ ایک آدمی نہیں آیا ہے. اس کو ملال ہے کہ وہ آدمی اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوا, اس کا مذاق کرکرا ہو رہا ہے. اجنبی دوست آئے ہیں, اپنا خونی بھائی نہیں آیا ہے, اس کی خوشی میں آگ لگ جاتی ہے. وہ میں میرے بیٹے کو نوکری مل جائے, سارا گاؤں والا چڑھنے لگتا ہے. میں شاندار گھر بنا لوں, سارے گاؤں والے زلزلہ کی تمنا کرتے ہیں, تب اس کے بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگے اور اس کا گھر جل جائے. خود میں مالدار ہوں تو سماج جلتا ہے, اور میں غریب بن جاؤں تو لوگ میرا نام بگاڑ کے بولتا ہے یہ زیدوا آ رہا ہے, یہ بکروا آ رہا ہے, یہ میرے نام کو بگاڑ کے بولتا ہے چونکہ میں میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے. وہ بولتا ہے یہ کوڑی ہے, یہ کمزور ہے. اگر میں محنت کر کے پیسہ کما کے مکان بنا لوں 50 کروڑ کا, یہ بولتا ہے یہ مغرور ہے, یہ گھمنڈی ہے, یہ حرام کا پیسہ لایا ہے, حرام کے پیسے سے بنا رہا ہے. کیا کس کروٹ چین کھاؤ, کس کروٹ چین ملے گا تمہیں؟ غریب بنو تو یہ تجھے حقیر سمجھتا ہے, مالدار بنو تو یہ تمہیں ذلیل سمجھتا ہے. یہ سزا ہے جو اللہ کو چھوڑے غریبی کی حالت میں, یہ غریبی اسے کاٹنے دوڑے گی. جو مالداری کی حالت میں اللہ کو چھوڑ دے, یہ مالداری اس کے لیے ڈنک مارنے کا ذریعہ بن جائے گی. تم نے لوگوں کی خوشی تلاش کی, اللہ کی خوشی تلاش نہیں کی. تم نے شادی میں ناچ گانے کروایا, اللہ کو ناراض کیا تاکہ سماج راضی ہو, مصطفیٰ کو ناراض کیا تاکہ سماج راضی ہو. مگر تو کون سماج کو راضی کر رہا ہے؟ اگر تم نے سماج کو راضی کرانے کے لیے اللہ کو ناراض کیا, ایسا کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہے, ذلیل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کو ناراض کر کے کوئی چاہے کہ پورے علاقے میں میرا چرچا ہو, اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا. سارا سماج ناراض ہو جائے, میں ڈی جے نہیں بجاؤں گا. مصطفیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے. چاہے بیٹا ناراض ہو, چاہے بیوی ناراض ہو, چاہے سماج کے لوگ ناراض ہو, میں کبھی بنجو نہیں بجواؤں گا, کبھی ڈی جے نہیں بجواؤں گا. میں شادی بیاہ میں 5 سال کی گاڑی کمائی کافروں کی طرح تاش کے پتوں کی طرح میں نہیں خرچ کروں گا. مصطفیٰ ساری کائنات کے سردار ہے, دنیا کے خزانے کے مالک ہے. وہ چاہتے تو جنت سے فاطمہ الزہرا کے لیے سر سے لے کے پاؤں تک کا زیور آ جاتا. وہ چاہتے تو جنت سے مولا علی کے لیے تاج لے آتے, پر مولا علی سمپل کپڑے میں نکاح کر رہے ہیں. فاطمہ الزہرا کے لیے جنت سے کوئی زیور نہیں آ رہا ہے, اسی سمپل کپڑے میں نکاح ہو رہا ہے. مولا علی جو مشکل کشا ہے, شہر خدا ہے, حیدر کرار ہے, جس کے جیسا کوئی نوشہ لاجواب نہیں, فاطمہ جیسی کوئی شہزادی لاجواب نہیں, حسن کریم جیسا کوئی شہزادہ لاجواب نہیں, مصطفیٰ جیسے لاجواب کوئی نہیں. مصطفیٰ کی بیٹی, مصطفیٰ کا داماد سمپل پرانے کپڑے میں مسجد میں 5 آدمی کے بیچ میں نکاح ہو رہا ہے. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کا میرا غلام
مجھ کو ماڈل مان لے. مصیبتوں میں جب شادی بیاہ مشکل ہو جائے تو اپنے پیغمبر کی بیٹی کا عقد یاد کرے, جینے کا حوصلہ مل جائے گا کہ ہم کیا ہے, میری اوقات کیا ہے. جب کائنات کے خزانے کا مالک انہوں نے سمپل شادی کی مسجد نبوی میں, تو ہم کو دھوم دھڑکا کرے, ہم کو 100 روپے کا کارڈ چھپائے ہندوؤں کو دیکھ کر, ہم کو 5 کروڑ کی ڈیکوریشن کروائے کافروں کو دیکھ کر, ہم کو ڈی جے بجوائے فلم کے ناچنے والوں کو دیکھ کر. ہم نے جب سے اللہ کو ناراض کر کے سارا کافرانہ سسٹم انجام دیا, شادی کی سادگی کو چھوڑ دیا, ہم نے پیچیدگی والی شادی کرنی شروع کی, اللہ نے شادی سے برکت ختم کر دی. 5 مہینے کے بعد طلاق ہو رہی ہے, 2 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہے. لڑکا انجینئر کھوجا تھا, وہ ہماری بیٹی کو ذلیل سمجھ کر اسے لٹم جتم کر رہا ہے, وہ میری بیٹی کو چین نہیں ہے. اب کیس کرنے کے کچہری دوڑ رہا ہو, ہماری بیٹی کا ہم کو خلا دے دیا جائے, طلاق لے لی, اس سے مل جائے. شادی میں 5 کروڑ خرچ کیا تھا, اللہ کو ناراض کر کے شادی میں برکت کہاں سے ہوگی, شادی میں رونق کہاں سے ہوگی. جو اللہ رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سمپل شادی, سادہ شادی, کم خرچ والی شادی, ڈی جے سے پاک شادی, بے شمار رزق و رفات سے پاک شادی کرتا ہے. 90 سال کی بڑھیا اس کی بیٹی ہو گئی, نہ کبھی تکرار ہوئی, نہ کبھی لڑائی ہوئی, نہ کبھی طلاق کی نوبت آئی. چونکہ جہاں سنتوں پہ عمل ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا دخل ہوتا ہے. زندگی گزر جاتی ہے, نہ تکرار ہوتی ہے, نہ طلاق کی نوبت آتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. آج یہ سارے تماشے ہمارے ہاتھ میں کیے ہوئے ہیں. کیا کہنا؟ میں کوئی بہت بڑا دولت مند نہیں ہوں, نہ تم دولت مند ہو. دولت مند تو ہندوستان کا مکیش امبانی ہے, جس کے پاس 36,000 کروڑ روپے کا بنگلہ ہے. دولت مند تو وہ ہے جس کے پاس 4,000 کروڑ کا ہوٹل انہوں نے برٹین میں خریدا ہے. دولت مند تو وہ ہے جو 100 کروڑ روپے کی کار اس کی بیوی نے خریدی ہے. جو ہندوستان کے 150 کروڑ والی آبادی والے ملک میں کسی کے پاس وہ کار نہیں ہے جو کار اس کے پاس ہے. 100 کروڑ روپے کی کار خریدی ہے. 100 کروڑ, 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں, 4 کروڑ 50 کروڑ نہیں, 80 کروڑ 90 کروڑ نہیں, 100 کروڑ کی کار. 90 کروڑ کار کی قیمت اور 10 کروڑ امریکہ سے ہم منگوانے میں جو اس کے خرچ لگے ہیں, یعنی لگ بھگ 100 کروڑ روپے کی کار خریدی ہے. معلوم ہے تجھے 100 کروڑ کی کار خریدی ہے, وہ اس کے پاس دولت ہے. مگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا خیال کر کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, جو اللہ نے ہمارے مزدوروں کو دی ہے, جو اللہ نے میرے نوکر کو دی ہے, جو اللہ نے ہمارے غریبوں کو دی ہے, اس نعمت سے محروم ہے نیتا امبانی, اس نعمت سے محروم ہے مکیش امبانی, اس نعمت سے محروم ہے اڈانی, اس نعمت سے محروم ہے امریکہ کا جو بائیڈن, اس نعمت سے محروم ہے ہندوستان کا پردھان منتری مودی جی, اس نعمت سے محروم ہے اتر پردیش کا پنڈت جی, اس نعمت سے محروم ہے جاپان اور چائنا کا پریزیڈنٹ, اس نعمت سے محروم ہے ٹاٹا اور برلا, اس سے محروم ہے جندل اور متل, اس سے محروم ہے دنیا کا سب سے بڑا ادھوگپتی امریکہ کا. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت وہی نعمت جو تیرے پاس ہے. اگر نیتا امبانی آ جائے اور بولے 100 کروڑ کی کار میں تجھ کو دے دوں گی, ایک شرط ہے کہ تم غریب ہے, تم مالدار بن جائے گا, تمہارا مکان 10-50 کروڑ کا بنا دوں گی, 100 کروڑ کی کار دے دوں گی. تم غریب ہے, ہل چلاتا ہے, 300 روپے 8 گھنٹے پسینہ بہا کے کماتا ہے, ایک بات میری مان لے, میں 100 کروڑ کی کار بھی دے دوں گی, 50 کروڑ کا بنگلہ تیرے گاؤں میں بنوا دوں گی. ایک کام ہے کہ تو میرے گھر میں چاندی کا چھوٹا سا بت ہے, اس بت کے سامنے سجدہ کر لے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جا, میں کار بھی دے دوں گی, مکان بھی دے دوں گی. میں کہتا ہوں تمہارے اس گاؤں کا سب سے ادنا درجے کا جو غریب ہے, جو مزدوری کر کے 300 روپے کماتا ہے, اگر اس کے سینے میں ایمان موجود ہے, وہ بولے گا میں تیری کار پہ تھوک دوں گا, تیرے مکان پہ پیشاب کر دوں گا, اور ایمان کا سودا نہیں کروں گا, ایمان کا سودا نہیں کروں گا. یہ بتاتے جو دولت اللہ نے تجھے دی ہے, اس دولت سے ساری دنیا محروم ہے. اس دولت کا شکرانہ یہی ہے کہ تیرا وقت قیمتی نمازوں میں گزرے, سجدے میں گزرے, ذکر پہ گزرے, عبادت میں گزرے, تلاوت میں گزرے. کھڑے ہو کے لاجواب ہے, پورا مجمع کھڑے ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مذہب اسلام, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, علامہ شہریار صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, مسلمانان کوپا دیور, واحدی دولہا, فیضان بلگرام,
میر محمد رضوان میاں نعرہ تکبیر. ہائے ہائے اللہ آپ کو سچی خوشی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے. اللہ آپ کے چہرے پہ سچی خوشیوں کی لکیریں عطا فرمائے. میں آپ سے کہنا چاہتا اللہ نے عقل سلیم دی ہے, اس کا استعمال کریں. اس کا استعمال کر کے آپ دیکھیں, کبھی غربت کا رونا نہیں روئیں گے, کبھی آپ نہیں روئیں گے کہ میں غریب ہوں, کبھی نہیں روئیں گے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, کبھی نہیں روئیں گے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے. جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت سے ساری دنیا محروم ہے. وہ ایمان کی نعمت ہے, وہ نماز کی نعمت ہے, وہ روزے کی نعمت ہے, وہ حج و زکات کی نعمت ہے, وہ اخلاق کی نعمت ہے, وہ ٹوپی اور داڑھی کی نعمت ہے, وہ ہماری ماں بہن بیٹی کے حجاب اور نقاب کی نعمت ہے, ان کے پردے کی نعمت ہے. جن نعمتوں سے مشرک محروم ہے, جن نعمتوں سے یہودی محروم ہے, جن نعمتوں سے نصرانی محروم ہے, جن نعمتوں سے جاپان اور چائنا کا بدھسٹ محروم ہے, وہ نعمتیں آپ کو دی ہے. آج ساری دنیا پریشان ہے کہ ہمارے ہاں سے زنا کا ماحول ختم ہو جائے. ہندوستان کا مکھیا جی بولتا ہے کہ ہم بیٹیاں بڑھیں گی, بیٹیاں پڑھیں گی, لیکن روزانہ بیٹیاں ستائی جا رہی ہے, روزانہ بیٹیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہو رہا ہے, روزانہ بیٹیوں کا کڈنیپ ہو رہا ہے. پر وہ نہیں روک پا رہا مکھیا جی. ہندوستان کا جو مکھیا ہے اس کے پاس سپریم کورٹ بھی ہے, اس کے پاس ہائی کورٹ بھی ہے, ان سارے جج ان کے قبضے میں ہے. وہ بہت بڑا طاقتور ہے. وہ RBI ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر بھی اس کے قبضے میں ہے, پارلیمنٹ کا اسپیکر بھی اس کے قبضے میں ہے, سپریم کورٹ کا جج بھی اس کے قبضے میں ہے. اس لیے وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کروا لیتا ہے, سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ بنوا لیتا ہے. چونکہ بڑا دبنگ, بڑا طاقتور مکھیا ہے وہ. جب تیرے پاس طاقت ہے تو روزانہ دا ٹائمز آف انڈیا میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ فلاں لڑکی کا کو کڈنیپ کیا گیا, ان کے ساتھ 10 لڑکوں نے مل کے گینگ ریپ کیا, پھر اس کو قتل کر دیا گیا. یہ بیٹیاں پڑھیں گی یا بڑھیں گی یا اس طرح سے بیٹیاں قتل ہوتی رہیں گی. کوئی اخبار نہیں گزرتا دن بھر کا جس اخبار میں خبر نہ چھپے. دینک بھاسکر ہو, دا ٹائمز آف انڈیا ہو, نہ بھارت ٹائمز ہو, یا عوامی نیوز ہو, یا انقلاب ہو, ہندوستان کا کوئی بھی اخبار ایسا نہیں ہے جس میں یہ خبر نہ چھپے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا, فلاں پولیس والے نے ریپ کیا, فلاں شخص نے ریپ کیا. کوچنگ سینٹر جا رہی تھی, چند لڑکوں نے اس کو راستے سے کڈنیپ کیا, جنگل کی طرف لے گیا, وہاں باری باری سے سب نے ریپ کیا, اس کے بعد بے عزتی سے بچنے کے لیے قتل کر دیا, اس کا سر کہیں, اس کا دھڑ کہیں. یہ خبریں جو چھپ رہی ہیں, یہ مکھیا جی کے سینہ ہلتا نہیں ہے کہ طاقت میرے پاس ہے, ہندوستان کی ساری آرمی میرے پاس, ہندوستان کی ساری کچہری میرے پاس, ہندوستان کے سارے جج میرے پاس. تو مکھیا جی اس کو روک دے, اس ریپ کو, ان عورتوں پہ اتیاچار کو روک دے, ان عورتوں پہ ظلم کو روک دے, یا کڈنیپ کی گھٹناؤں کو روک دے. نہیں روک پائیں گے وہ, چونکہ اتنا بڑا ہندوستان ہے. جب تک آدمی کی مانسکتا نہیں بدلے گی, جب تک عورتوں کے تعلق سے آدمی کا ذہن نہیں بدلے گا, اس وقت تک کبھی اس طرح کے واردات رک نہیں پائیں گے. ورنہ 150 کروڑ کی آبادی, اسے 150 کروڑ پولیس کو بحال کرنا پڑے گا, اور ہر آدمی کے پیچھے اس کو پولیس کو رکھنا پڑے گا. وہ پولیس والا ڈنڈا اور ریوالور لوگ کے سب آدمی کے پاس رہے گا, تب ممکن ہے کہ شاید کہ وہ کسی طرح سے بچ جائے. اس کے باوجود بھی نہیں بچ پائے گا. پولیس والا اس کے ساتھ باتھ روم نہیں جائے گا, وہ باتھ روم اکیلے جائے گا. پولیس والا باہر رہے گا, وہ باتھ روم جائے گا, باتھ روم جائے گا, وہی ریپ کر لے گا. عورتیں ٹھگ لیں گی, مرد اس کو ٹھگ لیں گے. نہیں روک پائے گا یہ نہیں. اس لیے امریکہ کی طاقتور آرمی ریپ نہیں روک پا رہی ہے, زنا کو روکنے میں ناکام ہے. آج دنیا میں دو ہی چیز زیادہ زوردار ڈھنگ سے ہو رہی ہے. وہ دونوں چیزیں, ایک ہے شراب نوشی اور ایک ہے زنا کاری. اسی کا نام ہے ڈیولپمنٹ, اسی کا نام ہے ترقی. دنیا ترقی کر رہی ہے. یہ 12-15 لین کی سڑکیں بن رہی ہے, یہ 4 لین بن رہی ہے, یہ صاحب بجلی 24 گھنٹے گھر میں رہ رہی ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ جب آدمی جانور ہو گیا, یہ خوبصورت بیوی گھر میں موجود ہے, مگر سماج کی کالی کلوٹنی بھوتنی ہریجن کی عورتوں سے ایک مالدار زنا کر رہا ہے. وہ کون سی بجلی کس کام کی, وہ 50 کروڑ کا مکان کس کام کا, اس کے زبردست رویال پینٹ کس کام کے. مکان چمک رہا ہے, دل گندا ہے. مکان 10 منزلہ ہے, دماغ گندا ہے. سماج میں لڑائی ہے اور سب ایک بھوتنی کے پاس دل دے رہا ہے, اور اپنی خوبصورت بیوی ہے گھر میں پڑی ہوئی ہے. جب تم بھوتنی کے پاس جائے گا تو تیری خوبصورت بیوی ڈرائیور کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے, چرواہے کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے, چادر بیچنے والی اور بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والے منشی جی کے ساتھ وہ منہ کالا کر رہی ہے. جب جوان بیٹی دیکھتی ہے میری ماں ادھر, میرا باپ ادھر, وہ کیوں خالی رہے, وہ بھی فون کر کے 2-4-10 ٹیلیفون کو بلا کر کے اس سے وہ مستیاں کر رہی ہے. جوان بھائی اس کا دیکھتا ہے میری بہن ادھر تو میں کیوں خالی رہوں, وہ بھی 2-4 گرل فرینڈ کے ساتھ مستیاں کر رہا ہے. ایک کمرے 50 کروڑ کا گھر ہے, ادھر بیویاں مستی کر رہی ہے, ادھر شوہر مستی کر رہا ہے, ادھر بیٹی مستی کر رہی ہے, ادھر بیٹا مستی کر رہا ہے. یہ گھر ہے کہ طوائف کا اڈا ہو گیا ہے, یہ طوائف خانہ ہو گیا ہے. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارے گھروں میں آج خرافات بچ رہے ہیں. سید صاحب کی آمد ہو رہی ہے.
तकबीर, नारे रिसाल, आने दीजिए, रास्ता खाली करें, नारे तकबीर, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद रिजवान मियां साहब किबला बिलगिरामी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, औलादे रसूल, शहजादे रसूल, शहजादे गौसे आजम, शहजादे मौलाए कायनात, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने मीर मोहम्मद ताहिर मियां, फैजाने मीर मोहम्मद ताहिर मियां, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, बिलगिरामी दूल्हा, सैयद मीर मोहम्मद रिजवान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर औलादे गौसे आजम, शहजादे रसूल सैयद मीर मोहम्मद ताहिर मियां साहब के साहबजादे हजरत मीर मोहम्मद रिजवान मियां साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। चेहरे की जियारत कर बैठ जाएं, अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बैठ जाए। बस एक कमी थी दूल्हा की, वो दूल्हा आ गया, महफिल बा रौनक हो गई। माशाअल्लाह महफिलें लहलहा रही हैं। बिलगिरामी दूल्हा तशरीफ ले आए, वाहिदी दूल्हा तशरीफ ले आए। बैठ जाए भैया, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, महफिल खत्म होने के बाद, महफिल खत्म होने के बाद सारे लोग मिलेंगे हजरत से, मुसाफा भी करेंगे और हजरत से मुलाकात भी करेंगे, हजरत से दुआएं भी लेंगे। बैठ जाए, सब बैठ जाएं और तकरीर गुफ्तगू सुनें, सारे लोग बैठ जाएं। सलाम के बाद हजरत से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर हजरत से सारे फैज़ और सारे फैज़ व बरकत को अपने दामन में आप समेटेंगे। बैठ जाएं, एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। देखें हमारे सैयद साहब किबला की आमद हुई, महफिल का रंग दोबाला हो गया। ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ी सी कमी रह गई थी, कमी पूरी हो गई। अब महफिल में झमाझम नूर की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह, अले रसूल की आमद हो गई। राह सुलूक और तसव्वुफ तय करने वाले एक जाहिद की आमद हो गई। हमने जिन बुजुर्गों की कहानियां किताबों में पढ़ी हैं, उन बुजुर्गों की यादगार बनकर मीर रिजवान में हमारे सामने तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने गौसे आजम को देखा नहीं, हमने जुनैद बगदादी को देखा नहीं, हमने औलिया सालिहीन की जमात के सरबराह बाइज़िद बुस्तामी को देखा नहीं, हमने सरकार आला हजरत को देखा नहीं, हमने मुफ्ती आजम हिंद को देखा नहीं। उन बुजुर्गों की विरासत सीने में लेकर सैयद रिजवान मियां आ गए हैं। इनके चेहरे को देख लें, औलिया सालिहीन की जियारत का लुत्फ मिल जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो इस खानदान की जो सबसे बड़ी चीज रही है वो है सादगी, वो है सिंपलिसिटी। यह सबसे बड़ी रिवायत रही है। यही जान है रूहानियत की, यही जान है सुलूक और तसव्वुफ की। जहां पेचीदगी, तसन्नु और दिखावट है, वहां पे सारी खूबियां खत्म हो जाती है। दिखावट के लिए अगर कोई हज भी कर रहा हो, उसका हज चेहरे पे मार दिया जाता है। अगर दिखाने के लिए कोई 1 लाख कंबल गरीबों में बांट रहा हो, उसकी नेकियां जाय हो जाती है। आया है किताब में कि जब कोई नामो नमूद की खातिर हराम कमाई से हज को निकलता है और इहराम का लिबास बांध पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बैक कहता है, तो फयुनादी मुनादिन मिनस समा, एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है कि ला लब्बैक वला सादैक, हजादो का हरामुन व हज्जो का मरदूदुन। यानी कोई माले हराम और नापाक इरादे से दिखाने के लिए हज या उम्रा के लिए कोई निकलता है और इहराम बांध के कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है ला लब्बैक वला सादैक, तेरा लब्बैक कहना कबूल नहीं है। तीसरे कि तेरा सफर का खर्चा हराम का है और तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया जा रहा है। सारी दुनिया जान गई कि यह हाजी है। अल्लाह के नजदीक उस हज की कीमत ही नहीं है। क्यों? अल्लाह के नजदीक उस नेकी की कीमत होती है जिस नेकी में अल्लाह की रजा मकसूद हो। अल्लाह के लिए नेकी करना, दिखावा न हो, नामो नमूद न हो, तसन्नु न हो, बनावट न हो, वरना रियाकारी नेकियों को खा जाती है जिस तरह दीमक लकड़ियों को चाट जाती है।
جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح ریاکاری تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو جو چیز سب سے بڑی چیز ہے وہ سمپلیسٹی، وہ چیز ہے سادگی. اس خان وادی کی سب سے بڑی بات آپ نے اویس میاں کو دیکھا ہوگا، آپ نے اور دوسرے حضرت بادشاہ میاں کو دیکھا ہوگا، آپ نے رضوان میاں کو آپ نے دیکھا، سب میں سادگی اتنی بھری رہتی ہے. یہ چاہتے تو 2 لاکھ روپے کا راڈو گھڑی پہن سکتے تھے. اے بھائی رک جاؤ ورنہ اب بعد میں گلپوشی کیجئے گا. اب کوئی قطعی طور پر نہیں آئے گا، گلپوشی وغیرہ نہیں کرے گا. سلام کے بعد دعا کے بعد آپ مصافحہ کریں گے، گلپوشی کریں گے. آپ بیٹھ جائیں اطمینان سے. جب خطاب تقریر ختم ہونے کے بعد حضرت یہاں رہیں گے اور یہ حضرت وہ نہیں ہے کہ وہ ناراض کر کے روم میں چلے جائیں. نہیں، سب سے جب تک ملاقات نہیں کریں گے کمرے میں نہیں جائیں گے. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں. اس خاندان کی جو سادگی کی روایت ہے، صاحب علم اور عمل کا پہاڑ ہے اور سادگی میں لگتا ہے سماج کا سب سے غریب آدمی ہے. یہی ہے بادشاہت میں فقیری کرنا. یہ چاہتے تو 2 لاکھ کی راڈو گھڑی پہن سکتے تھے، یہ چاہتے تو 2 لاکھ روپے کا آئی فون رکھ سکتے تھے، یہ چاہتے تو 1 لاکھ روپے کا جوتا پہن سکتے تھے، یہ چاہتے تو 10,000 پہ میٹر والا صاحب کی والی شیروانی پہن سکتے تھے. مگر آپ ان کے لباس کو دیکھ لیں، کپڑے کو دیکھ لیں، ان کی ہاتھ کی گھڑی کو دیکھ لیں، ان کی چپل کو دیکھ لیں، ان کے امامہ کو دیکھ لیں. بزرگان دین کی یادگار بن کے سید صاحب یہاں موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سادگی سادگی سادگی. رہے پاکٹ میں 50 کروڑ روپیہ لیکن سر سے لے کے پاؤں تک کا لباس سمپل رہے. یہ ہے اختیارات کی موجودگی میں اچھا کھانا پینا چھوڑ دینا. اور حدیث میں آیا ہے کہ مال ہے پھر بھی اچھا کپڑا نہیں پہنتا ہے. اللہ کے لیے جنت میں اچھا کپڑا پہننے کے شوق میں دنیا میں اچھا کپڑا پہننا، قیمتی کپڑا پہننا چھوڑ دیا تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اسے جنت میں ریشمی حلہ پہنائے گا، ریشمی کپڑا پہنائے گا. یعنی جو اختیارات کی موجود، پیسہ ہے پہن سکتا ہوں اس کے باوجود نہیں پہنتا ہوں، یہ ہے سادگی. اب پیسہ ہی نہیں ہے نہیں پہن رہا ہوں، یہ تو مجبوری ہے. مگر